گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں. یہ گناہوں کا اثر ہے، علماء نے لکھا ہے. بندہ کہتا ہے، لوگ آتے ہیں حضرت پہلے تو جس کام کو ہاتھ لگاتے تھے، مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے. یعنی سوچ سمجھ کے پلان کر کے بھی کوئی کام کرتے ہیں، نتیجہ نقصان. کچھ بھی کر لو، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، بڑے مشورے کر کے سوچ سمجھ کے بہت فکر کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہوتا نقصان ہے. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وکیل بن کر اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتے ہیں. اور جب یہ گناہوں کے راستے میں ہوتا ہے، آگے راستے بند ملتے ہیں. کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے گناہوں نے ہی ہمارے اوپر مصیبت ڈالی ہوئی، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی. وہ ایک نگاہ کر دیں ابھی بہار آ جائے. یہ پریشانیاں کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے. رحمت کی نظر نہیں پڑ رہی ہوتی، پریشان ہوتا ہے. رحمت کی نظر آ جائے ابھی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. یہ رحمت کی نظر کب آئے گی؟ جب انسان نیکی تقوی کی زندگی گزارے گا. اس کے بغیر نہیں آ سکتی. اور اگر اس چکر میں کوئی پڑ گیا کہ جی مجھے اس مسئلے کے لیے اس عامل کے پاس جانا ہے، اس عامل کے پاس جانا ہے، یاد رکھیں کبھی اس چکر میں اگر پڑ گئے تو نکل نہیں سکیں گے. دن رات آئے روز عورتوں کے فون آتے ہیں، جی کسی نے کچھ کر دیا ہے تو کیا کریں. تو میں ان کو 2-3 باتیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، آپ کے خاندان میں کچھ ایسے قریب میں جاننے والوں میں لوگ ہیں جو ان چکروں میں پڑے رہیں کہ میں اس سے علاج کروا لوں، اس سے علاج کروا لوں، اس عامل کے پاس جاؤں، اس عامل کے پاس جاؤں. کہ جی ہیں. یعنی کہ آج تک کبھی کسی کا مسئلہ حل ہوا؟ کسی کا حل نہیں ہوتا. ایک عامل یہ ہوتا ہے، سال 2 سال بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، زندگی بھر اسی چکر میں رہتے ہیں. خدا کے در سے دور نہ ہو جائے، یہ خطرہ ہوتا. مسئلے تو اللہ نے حل کرنے ہیں. جہاں صحابہ نے جہاں سے کروائے ہم بھی وہاں سے کروائے. پھر دوسری بات کہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے. ایک صاحب آئے، حضرت یہ تو بہت دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ جی وہ پہلے ہر چیز ٹھیک تھی، زندگی چل رہی تھی، گزارا ہو رہا تھا، اب لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اور میرے ساتھ نا اب تنگی آ گئی ہے، اب کام پورا نہیں ہو رہا. تو ذرا میں نے چیک بھی کروایا ہے تو ذرا کارڈ کروانی ہے تو آپ کر دیں یا کسی کا بتا دیں. جب کوئی انسان یہ بات کرتا ہے تو مجھ سے یہ بات کئی دفعہ سمجھانے کے لیے کی. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ سنو کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے تھے، تمہاری گاڑی چل رہی تھی، اچانک کوئی اور قوت آئی جس نے اللہ کی دین کو روک دیا. اب تم کوئی تیسری قوت چاہتے ہو جو درمیانی قوت کو ختم کر دے اور نعوذ باللہ اللہ دوبارہ اس پر قادر ہو جائے کہ تجھے دے سکے. یہ کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کب کہا؟ میں نے کہا الفاظ تمہارے یہ نہیں ہے لیکن مطلب اس میں اور کیا میں نکالوں، کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ. حدیث میں تو یہ آ گیا ہے اگر اللہ کسی کو کچھ دینا چاہیں، ساری دنیا مل کر یہ چاہے کہ اسے نہ ملے، اللہ کی دین کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہیں، ساری کائنات مل جائے تو وہ اللہ کی روک کو لا نہیں سکتی. حملہ تو اللہ سے مانگنے کے، اللہ سے مانگو. اسی طرح ایک خاتون مجھے فون آیا، حضرت میرے یہ نا 500,000 روپے کم ہو جاتے ہیں، پیسے دراز میں سے، الماری میں سے، مطلب گھر میں سے. میں نے کہا بھائی لاک اینڈ کی میں رکھا کریں، گن کے رکھ لیا کریں، حساب کتاب رکھیں، یاد رکھیں، پتہ لگ جائے گا کیا مسئلہ ہے. کہ نہیں جی میں نے چیک کروایا ہے. چیک تو سب پہلے کروا کے آتی ہیں. میں نے کہا بھائی آپ دیکھیں گھر میں ہو سکتا ہے کوئی نکال رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ پہلے چیک کریں. اس نے جناب فون بند کر دیا اور وہ دن اور آج کا دن دوبارہ فون نہیں آیا. وہ بیت بھی تھی خاتون. میں کہا پیر صاحب ہی 2 نمبر ہے. میں کہتا نا رات کو ایک مرغا پہنچائیں تو صبح اس کے خون سے کچھ لکھ کے پھر بتائیں گے آپ کو. انہوں نے کہا جی بڑی پہنچی سرکار ہے. خیر انہوں نے تو پھر دوبارہ آج تک رابطہ نہ کیا. انہی کے قریبی رشتہ دار نے پھر مجھے، خاتون ہی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ معلوم ہو گیا ہمارے ہی گھر میں کوئی ایسا آدمی تھا جس نے یہ کام کیا اور وہ پیسے نکالتا تھا، اب وہ پکڑا گیا. سامنے آ گئی بات. اب اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو ان کو 1-2 باتیں اور سمجھاتا ہوں کہ جی جنات پیسے لے جاتے ہیں. اچھا بھائی جنات جو آپ کے پیسے لے جاتے ہیں تو یہ جنات جیسے جگہ جگہ کتنی بیکریاں اور فارمیسی کی دکانیں، جیسے کلینکس ہے، گورمے ہے یا اور دکانیں، یہاں مالک کہیں بیٹھا ہوتا ہے جی؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ ملازم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کیش پہ کیشیئر بیٹھا ہوتا ہے.
رات کو ہر باٹا سروس کہیں بھی چلے جائیں جہاں یہ بڑی بڑی چینز ہوتی ہیں تو یہاں کیش کے اوپر مالک کہیں نہیں بیٹھا ہوتا، ملازم بیٹھے ہوتے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک دکان ہے کوئی بھی، وہاں رات کو اس نے کاؤنٹر کلوز کیا، اس نے کہا جی 80,000 روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور صبح وہ دکان جب کھولے تو کہ جی اب تو 50,000 رہ گئے، 30,000 رات کو جنات لے گئے. کون مانے گا اس بات کو؟ اس کی نوکری جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اتنے بینکس ہیں کہ بھئی بینکوں میں کروڑوں اربوں روپے بھی ہو سکتے ہوں، تو اس کو 100-200 ہی لینے جانے ہیں، وہ کروڑوں لے جائے. تو ان چکروں میں آ کے بندہ پریشان ہوتا ہے. اللہ کے راستے، اللہ کی طرف آئے، اللہ سے مانگے، اللہ راستے کھول دیتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کی جن کو اللہ نے کھلا رزق دیا، ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، گناہوں میں پڑ گئے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان کو ہر طرف سے رزق آتا تھا لیکن وہ ناشکری میں پڑ گئے. پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کو ان کا لباس بنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کے بدلے. ہمیں اپنے کرتوت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ سے مانگیں، اللہ بالکل عطا فرماتے ہیں.